السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکا نے کہا ہے کہ افغانستان میں 1 مئی کے بعد اس کی فوجی وابستگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، جو طالبان کے ساتھ 1 سال قبل کیے گئے معاہدے کے مطابق افغانستان سے باقی ماندہ 2500 امریکی فوجیوں کی واپسی کی ایک ڈیڈ لائن ہے۔ یہ تبصرے ان رپورٹس کے بعد سامنے آئے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے افغان صدر اشرف غنی کو ایک خط میں یہ انتباہ کیا ہے کہ اگر افغان لیڈر امریکا کی طرف سے شروع کی گئی امن کی کوششوں میں اضافے کے تجاویز کو فوری طور پر زیر غور لانے میں ناکام ہو گئے تو ممکن ہے غنی حکومت کو طالبان کے کسی حملے سے خود نمٹنا پڑے۔ ان تجاویز میں مبینہ طور پر افغان عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد شامل ہے۔ جب وائس آف امریکہ نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے اس بارے میں رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم عمومی طور پر غیر ملکی لیڈرز کے ساتھ مبینہ رابطے پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے افغانستان میں 1 مئی کے بعد اپنی فورسز کی پوزیشن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، تمام آپشنز میز پر ہیں۔ روس نے افغانستان کے سرکاری اہلکاروں اور سیاستدانوں کو امن بات چیت کے حوالے سے 18 مارچ سے شروع ہونے والے 3 روزہ کثیر ملکی مذاکرات کے لیے دعوت نامے ارسال کر دیے ہیں۔ ان مذاکرات میں افغانستان کے علاوہ روس، چین، امریکہ اور پاکستان بھی شریک ہوں گے۔ یہ مذاکرات ماسکو میں منعقد ہوں گے۔ افغانستان میں افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے ترجمان فریدون خازون نے تصدیق کی ہے کہ کونسل کو یہ دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، چند سیاستدانوں اور طالبان لیڈروں کو بھی دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیوک نے بھی روس کی طرف سے دعوت نامے بھیجے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اس بارے میں مشاورت کے بعد مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ کرے گی۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما اپنے غیر رسمی سفارتی لائحہ عمل کے تحت اس ہفتے کے آخر میں ایک ورچوئل سربراہی اجلاس منعقد کریں گے۔ جاپان کے نامعلوم ذرائع نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن، جاپانی وزیر اعظم یوشی ہیدے سوگا، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی ممکنہ طور پر جمعے کے روز بات چیت کریں گے۔ سن 2007 میں تشکیل کے بعد ہی 4 فریقی سلامتی مذاکرات یا کوارٹ کے لیڈروں کا یہ پہلے متوقع سربراہی ملاقات ہوگی۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوارٹ پورے ایشیا بحر الکاہل خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ بیجنگ نے اس کوارٹ کو اپنی ترقی کو روکنے کی ایک کوشش قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع سیکریٹری لائیڈ آسٹن کے جاپان اور جنوبی کوریا کے دورے سے چند روز قبل یہ 4 فریقی اجلاس ہوگا۔ بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کا 20 جنوری کو صدر بائیڈن کے صدارت سنبھالنے کے بعد یہ پہلا بیرون ملک مشن ہوگا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جزیرہ نما کوریا میں امریکی فوجوں کی موجودگی برقرار رکھنے سے متعلق معاہدے کی تجدید مکمل ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود معاہدے کی میعاد سن 2019 میں ختم ہو گئی تھی۔ پینٹاگون نے پیر کے روز تصدیق کی کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان نئے معاہدے کے لیے بات چیت آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ نئے 6 سالہ معاہدے میں اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ جنوبی کوریا میں 28,500 امریکی فوجیوں کی موجودگی کے اخراجات دونوں ملک کیسے شیئر کریں گے۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے مجوزہ معاہدے میں اس عہد کی تجدید کی گئی ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کا اتحاد شمال مشرقی ایشیا اور انڈو پیسیفک علاقے میں امن و خوشحالی اور آزادی کی ضمانت ہے۔
اگرچہ اس معاہدے کی تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی ہیں، تاہم امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کے اخراجات برداشت کرنے میں جنوبی کوریا کا حصہ بڑھایا جا رہا ہے۔ تاہم محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کے مطابق صدر جو بائیڈن اس بارے میں زیادہ اصرار کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ جنوبی کوریا امریکہ کا اتحادی ملک ہے۔ ترجمان نے اس تاثر کو رد کر دیا کہ امریکہ نے اس سلسلے میں جنوبی کوریا کو مطالبات کی کوئی فہرست فراہم کی ہے۔ اس معاہدے کی جنوبی کوریا کی پارلیمان سے منظوری ہونا ابھی باقی ہے۔ میانمار میں گزشتہ ماہ سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی حکومت قائم کرنے کے خلاف جاری مظاہروں میں پیر کے روز کم از کم مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تازہ ہلاکتیں شمالی صوبے کاچین کے دارالحکومت ماکینہ میں ہوئیں۔ تازہ ہلاکتیں ایک ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب میانمار میں 9 مزدور یونینوں کے اتحاد نے ہڑتال پر جا کر فوج کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شمولیت اختیار کر لی ہے تاکہ فوج پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ منڈالے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے دھرنا دیا۔ ان میں سے 70 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے تاریخی بدھ مندر باگان میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی۔ برخاست کی گئی آنگ سان سوچی کی حکمراں جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس نے پارٹی کے اہلکار خین ماؤنگ لیت کو ہلاک کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز 2 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں۔ ایک آرڈر کا تعلق جینڈر پالیسی کونسل تشکیل دینے اور دوسرا کالج کیمپس میں زیادتی سے متعلق پالیسیوں میں ٹرمپ کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینے سے ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں بائیڈن نے کہا کہ عالمی سطح پر خواتین اور لڑکیوں کی حیثیت کو بہتر بنانا درست کام ہے۔ یہ انصاف اور شرافت کا معاملہ ہے اور اس کے نتیجے میں ہم سب کے لیے ایک بہتر، زیادہ محفوظ اور خوشحال دنیا ممکن ہو سکے گی۔ بائیڈن نے 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ان دونوں احکامات پر دستخط کیے تھے۔ انتظامیہ کے ایک عہدیدار کے مطابق ان احکامات کا مقصد صنفی مساوات اور برابری کے لیے امریکہ کی ایک چیمپئن کی حیثیت کو بحال کرنا ہے۔ پہلے آرڈر کے تحت وائٹ ہاؤس میں جینڈر پالیسی کونسل تشکیل کی جائے گی۔ یہ دفتر اوباما انتظامیہ کے دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا، جسے بعد میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے دوران ختم کر دیا گیا تھا۔ دوسرے آرڈر کا تعلق کالج کیمپس میں زیادتی اور ہراساں کرنے کے بارے میں پالیسیوں کی تبدیلی سے ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس کا مقصد طلباء کو جنسی تشدد سے پاک تعلیم کی ضمانت فراہم کرنا ہے۔ امریکی خاتون اول ڈاکٹر جل بائیڈن نے محکمہ خارجہ کی جانب سے اس سال کا ویمن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین کی جرات مندانہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصاف تب تک انصاف ہے جب سب کے لیے ہو۔ انہوں نے ایوارڈ وصول کرنے والی خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی جنگ سب کی جنگ ہے اور آپ کی جرات ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ سب مل کر بار بار اکٹھے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ان خواتین نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ سب کے لیے ایک روشن مستقبل تشکیل دیا جائے۔ ایوارڈ دینے کی ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانا امریکی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے، اور امریکہ پوری طرح سے ان کو یقینی بنانے کا عزم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر دن کی طرح آج بھی امریکہ اپنے ہاں اور دنیا بھر میں خواتین کو بااختیار بنانے اور صنفی مساوات سے بھرپور طریقے سے وابستہ ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے $1.9 ٹریلین کے ریلیف پیکج کی کانگریس سے منظوری بدھ کے روز متوقع ہے، اور امید ہے کہ امدادی رقم کے چیک جلد ہی امریکیوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے WHO کے ایمرجنسی کے ماہر مائک ریان نے کہا ہے کہ جنوری سن 2020 میں جب ان کے ادارے نے عالمی سطح پر صحت کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا تھا تو بعض ممالک نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ WHO نے سن 2020 میں 30 جنوری کو عالمی سطح پر صحت عامہ کی شدید ترین تشویش اور 11 مارچ کو پہلی مرتبہ کورونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیا تھا۔
امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول یا CDC نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو کورونا ویکسین مکمل طور پر مل چکی ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہو انڈور بغیر ماسک کے رہ سکتے ہیں۔ صحت کے وفاقی عہدیداروں سے اس ہدایت کا بہت عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ان ہدایات کا اعلان پیر کے روز کیا گیا۔ ان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مکمل ویکسینیشن کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو کورونا ویکسین کی پہلی خوراک دیے جانے کے 2 ہفتے بعد دوسری خوراک دی گئی ہے۔ اب تک امریکہ میں تقریباً 3 کروڑ یعنی 9% امریکی مکمل طور پر ویکسینیٹ کیے گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک میڈیا بیان میں کہا گیا ہے کہ ادارے کے ویکسین فراہم کرنے کے پروگرام کوویکس کے تحت افغانستان کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ کوویکس عالمی ادارہ صحت کا کورونا ویکسین کی مساوی تقسیم کے لیے بنایا گیا پروگرام ہے جو عالمی ادارہ صحت اور دنیا کے کئی ممالک کے اشتراک سے وجود میں آیا ہے اور جس کے تحت کورونا ویکسین کی 2 ارب خوراکیں غریب اور ترقی پذیر ممالک کو فراہم کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ اطالوی وزارت صحت نے ایسٹرازینیکا کووڈ-19 ویکسین کو 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اگرچہ یورپ میں ادویات کے ریگولیٹ ادارے یورپی میڈیسن ایجنسی نے اس ویکسین کی مکمل طور پر منظوری دے دی ہے، لیکن جرمنی کی طرح اطالوی حکومت نے بھی ابتدائی طور پر اس عمر کے گروپ میں اس کی افادیت کے بارے میں جاری محدود اعداد و شمار کی وجہ سے ویکسین کے استعمال پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ یورپی یونین نے رکن ممالک کو روس کی کووڈ-19 ویکسین سپوتنک 5 کی خرید کے بارے میں خبردار کیا ہے کیونکہ ابھی تک یورپی یونین نے اس کی جانچ مکمل نہیں کی ہے۔ اس انتباہ کے باوجود متعدد ممالک نے ویکسین کی خریداری کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے پیش نظر اسکولوں کو کھولنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات اسد عمر کی سربراہی میں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں صوبائی نمائندے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کورونا کیسز میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے سنیما گھروں، شادی ہالوں میں تقریبات اور ریسٹورانٹس کو دوبارہ کھولنے کے فیصلے کو واپس لینے پر بھی غور کر رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق NCOC کی جانب سے کورونا وائرس کے سلسلے میں عائد کردہ پابندیوں میں نرمی کے اعلان سے اب تک پاکستان بھر میں کورونا وائرس کے کیسوں کی شرح میں تقریباً 30% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ یاد رہے پاکستان بھر میں 10 مارچ سن 2021 سے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کے عمل کا آغاز ہوگا۔ پاکستان سے براستہ ایران ترکی تک مال بردار ٹرین کی بحالی کا منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ اب اس ٹرین کے رواں ہفتے جمعرات کے بجائے مارچ کے آخر میں چلنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان، ایران اور ترکی نے حال ہی میں اسلام آباد سے تہران اور پھر استنبول تک مال بردار ٹرین سروس کی بحالی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سروس پہلی مرتبہ سن 2009 میں شروع کی گئی تھی، تاہم گزشتہ 9 برس سے اس روٹ پر کوئی بھی ٹرین نہیں چلی ہے۔ سرکاری سطح پر اس ٹرین سروس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ ابھی تک سفارت خانے کے پاس اس ضمن میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سینٹ کی اسلام آباد سے جنرل نشست جیتنے والے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دلوانے اور ان کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر روکنے کے لیے PTI کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں یوسف رضا گیلانی کا نام کہیں نہیں آیا ہے۔ کارروائی کرنا چاہتے ہیں لیکن شواہد ٹھوس ہونے چاہیے۔ پاکستان سے چین سے ملحقہ علاقے شمالی گلگت بلتستان کی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے وفاقی حکومت سے عبوری صوبے کی حیثیت دلوانے کے لیے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد وزیر اعلیٰ اور حزب اختلاف سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے ممبران اسمبلی نے پیش کی ہے۔ اس قرارداد میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے اور اسے قومی اسمبلی اور سینٹ میں
نمائندگی دلوانے کے لیے ایسی آئینی ترامیم کا مطالبہ کیا گیا ہے جس سے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی متاثر نہ ہو۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں سال فروری کا مہینہ پاکستان کی تاریخ کے گرم اور خشک ترین مہینوں میں سے ایک رہا ہے۔ اس مہینے میں پاکستان میں اوسطاً 84% کم بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سندھ بھر میں مسلسل 2 ماہ سے بالکل بارش نہیں ہوئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔